بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شمر ذی الجوشن کے بارے میں بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بدبخت تھا جس نے ابن زیاد ابن سعد کو بھڑکایا تھا، جس نے یزید کو بھڑکایا تھا قتل حسین پر۔ مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت حسین کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذی الجوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا کہ تم گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے نکل جاؤ، ہو سکتا ہے شاید یہ غلام میری طاق میں ہے اور آپ کی جان بچ جائے گی۔ کہتے کہ ہم اس سے جدا ہو گئے تو وہ واقعی شمر کے پیچھے لگا ہوا تھا اور شمر کے پاس پہنچتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے۔ جب ضربی شمر پہ حملہ کرتا ہے تو شمر اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اب جب ضربی کی لاش مختار کے پاس پہنچتی ہے، مختار کہتا ہے ضربی اگر مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی بھی اس کو شمر پر حملہ کرنے کی اجازت نہ دیتا، کیونکہ شمر ایک بہادر شخص تھا، ہے تو بہت بدبخت تھا۔ اب وہ ضربی کو قتل کر کے کلتانیہ گاؤں پہنچتا ہے، اپنے ساتھیوں کو لے جاتا ہے۔ کلتانیہ گاؤں جو دریا کے کنارے واقع تھا، اور گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ یہ میرا خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط کو لے کر وہ کسان مصعب بن عمیر کو دینے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آتا ہے جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے کسان سے مل کر شمر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے اور زبردستی اس نے یہ خط دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کو مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤں۔ جب شمر کا نام سنتا ہے تو ایک سپاہی کہتا ہے خط دکھاؤ۔ خط دکھایا جاتا ہے، دیکھتا ہے یہ تو شمر ذی الجوشن کا خط ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا 15 کلومیٹر دور ایک گاؤں کلتانیہ ہے، وہاں میری زمین پر وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس گاؤں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ یہاں ہمیں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، تمہیں خوف ہے تو آپ نکل جاؤ۔ کہتے کہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، رات کو آوازیں آتی تھی اور ایک رات تو آوازیں بہت آتی تھیں اور وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں تھیں، تو میرے دل میں یہی تھا کہ شاید ریچھ ہوں گے۔ کہتے جب آواز تیز ہونا شروع ہو گئی، وہ لوگ ہمارے پاس آگے، قافلہ ہمارے پاس قریب ہی پہنچ گیا تو کہا کہ ہم جھونپڑی میں تھے، انہوں نے ہماری جھونپڑی کو گھیر لیا۔ کچھ لوگ گھوڑوں پر، کچھ پیدل تھے اور وہ جو شمر پر ٹوٹ پڑے، اور شمر پرانی چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا تو اس نے چادر، کیونکہ کپڑوں پہننے کا ٹائم نہیں ملا، چادر ہی پکڑی، ایسے باہر نکلتا ہے تو اسی طرح اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور وہ ننگا ہی مر جاتا ہے۔ اور وہ جو مختار کے سپاہی ہوتے ہیں وہ اس کو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس کے سر کو کاٹ کر لے جاتے ہیں اور لاش کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ اس واقعے کو امام طبری نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 میں ذکر کیا ہے۔